بہت اعلیٰ کلمات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جمعے کی شعر کہنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں۔ یہ قرآن کی تلاوت ہے، احادیث کے الفاظ ہیں، موصولہ دعا ہے اور روحانی کیفیات ہے۔ ان تمام کا اسباب الگ الگ جمع کریں تو ایک بہت ہی بڑا خزانہ ہے دعاؤں کو۔ بزرگان فرماتے ہیں کہ ایسے کلمات کا ورد کیا جائے، ورد اس کو کہتے ہیں کہ کسی کلمے کو بار بار دہرانا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے حنا کو رگڑنا۔ حنا کہتے ہیں مہندی کو، جس قدر مہندی کو آپ رگڑتے ہیں اسی قدر وہ رنگ چھوڑتی ہے اور خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ تو کلمات کے ورد جو ہیں بار بار دہرانے سے الحمدللہ اس کی کیفیت انسان کی دل پر وارد ہوتی ہے اور اترتی ہے اس کی کیفیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں پھینکا جا رہا تھا اور آگ جلائی جا رہی تھی تو جبریل علیہ السلام آسمان سے اترے اور انہوں نے عرض کی اس ابراہیم سے کہ آپ حکم فرمائیں تو اس آگ کو میں ختم کر سکتا ہوں، آپ مجھ سے کیا مدد چاہیے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے الفاظ نکلے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ پتہ چلتا ہے کہ کسی بڑی سے بڑی مشکلات میں انسان گھر جائے اور کوئی چیز سامنے نظر نہ آ رہی ہو بچنے کی اور بے انتہا قلب پہ پریشانی جاری ہو جائے، وحشت طاری ہو جائے، اس مقام پہ ان کلمات کو ورد کیا جائے تو الحمدللہ ایسا ہے کہ جیسے آگ پر برف ڈال دی گئی ہو اور بے انتہا انسان کو سکون ملتا ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کی پریشانی بھی دور فرما دیتے ہیں۔ یہ کلمات تو عجیب و غریب تاثیر رکھتا ہے، اور اس کی تعریف تو یہی ہے جو حدیث میں آئی کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کیا بہترین مثال ہے! یعنی جنت کا خزانہ کیا ہے؟ کوئی چیز بھی ایسی موجود نہیں اس خزانے میں جو نہ مل جائے۔ ظاہر ہے جنت کا خزانہ ہے، ہر چیز اس خزانے میں موجود ہے، تو پتہ چلتا ہے اس کلمات میں ہر چیز کا حل موجود ہے، ہر چیز کا حل موجود ہے اس کے اندر۔ بہت ہی زبردست یہ کلمات ہیں، ثواب کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے بے انتہا عظیم ورد ہے۔ ہر مقام پہ انسان اس کا ورد کرے تو الحمدللہ اس میں کامیابی ہوتی ہے انسان کو۔ شیطان اور وساوس کے لیے بہترین نسخہ ہے، یہ بہترین علاج ہے۔ بلکہ بعض بزرگوں تو عجیب لفظ کہیں کہ شیطان کے لیے کوڑا ہے، شیطان کے لیے کوڑا ہے۔ کوڑا سمجھتے ہیں؟ وائپ ہوتا ہے جس سے مارتا ہے انسان، جیسے ہی پڑ جاتا ہے شیطان فنا ہو جاتا ہے اسی وقت اور چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ تبھی یاد رکھیں اذان کے وقت ان کلمات کو استعمال کیا جاتا ہے، حی الصلاۃ الفلاح پر۔ کیا وجہ کہ کوئی طاقت بھی جو روکنے والی ہے اس نماز سے، فلاح کی طرف آنے سے، اللہ کی پکار پہ آنے سے، تو اس کلمات کو پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ سب سے بڑی شیطان ہے اس کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ احسان بھاگتا ہو انسان اس پکار پر اللہ کے حضور میں داخل ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی طاقت ہے اس کی۔ ہر آسان حل اس میں موجود ہے، خاص طور پہ روحانیت طے کرنے کے انداز سے۔ اور پھر الحمدللہ اس میں ایک عجیب صفت یہ بھی ہے کہ مشائخ نقشبند میں سے
حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہے، ان سے تو آپ ظاہر جانتے ہیں کہ مشائخ نقشبندی کتنا بڑا مقام ہے. تو آپ کے لیے ان کلمات کو منتخب کے لیے اثار کے لیے الحمدللہ یہ جو ہم کلمات پڑھتے ہیں یہ اثار برائے مجدد ثانی رحمۃ اللہ کے لیے یہ بڑے وظیفے ہیں دوستو. عملیات کی طرف جانے سے بہتر یہ ہے کہ ان وظیفوں کا سہارا لیا جائے اور ان وظیفوں پہ یقین بھی کیا جائے. یقین کے ساتھ اثر رکھتی ہے چیز، یاد رکھیے. ان کلمات کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کہ جو کلمہ ہے یہ میرے بھائی یونس نے اندھیروں میں پڑے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندھیروں سے نجات عطا فرمائی. فرمایا کہ جو بھی شخص کسی مصیبت میں، پریشانی کے اندر، جس حال میں ہوا، ان کلمات کا ورد کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پریشانی سے اس کو نجات عطا فرما دیں گے. تو یہ ریکمینڈڈ کلمہ ہے جس کو ہم آیت الکریمہ بھی کہتے ہیں. اس کے فضائل آپ لوگ جانتے ہیں، لوگ سوالات بھی پڑھتے ہیں اور اس کی مختلف تعداد مقرر کی ہے لوگوں نے. بزرگان دین نے مختلف تعداد ہے، بڑے معصورہ ایک تعداد مقرر جو لوگ سمجھتے ہیں سوالات ہے، لیکن اس سے بھی کم ہے. چھوٹے وظائف بھی ہیں اس کے، ہر پریشانی کے لیے مختلف اس کی تعداد مقرر فرمائی ہے. الحمدللہ یہ شیخ بھی آپ اپنے شیخ سے پوچھ سکتے ہیں کسی مدد کے لیے، کوئی کلمات پڑھنے ہو تو الحمدللہ بتا دیتا. بہتر کہ کلموں کی اجازت لی جائے کسی سے تو زیادہ اثر رکھتے ہیں. اور یہ سنت بھی ہے کہ کسی کلمے پر، کسی ذکر پر کسی شیخ کی اجازت مل جائے اس پر تو اس میں رنگ بھر جاتا ہے. الحمدللہ حدیث سے ثابت ہے صحابہ کرام اجازت لیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات پر. تو یہ کلمے جو ہیں بڑی زبردست ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے واقعے کو بیان کیا اس کا قرآن کے اندر، اور ان کلموں کا باقاعدہ ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمے عنایت فرمایا یونس علیہ السلام کو صرف ایک مقصد کے لیے کہ اگر یہ کلمہ نہ پڑھتا یونس تو کبھی بھی نکل ہی نہیں سکتا تھا اس سے. اندازہ لگائیں کتنے پاورفل یہ کلمے ہوں گے. اندھیرا ایک نہیں تھا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. تو مطلب یہ کہ کسی بھی مصیبت میں کتنی حالت انسان گر جائے، اس کلمے میں ایسی تاثیر اللہ پاک نے کی کہ مومن کی زبان سے بھی نکلتے ہیں تو زمین آسمان کی مشکلات کو ختم فرما دیتے ہیں. یہ وہ کلمہ ہے جو ورد کیا جاتا ہے. وظائف کا تعداد یہ نمبر پہ بہت اثر پڑتا ہے. یاد رکھیں کہ کسی بھی وظیفے کو یا کسی چیز کو بتانے کے لیے اگر کوئی شیخ اس کا نمبر بھی ساتھ بتاتا ہے تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے کہ تعداد کے ساتھ بھی جو ہے اثرات تبدیل ہو جاتے ہیں کلمے کے. کسی کو کہا جائے کہ 3 دفعہ پڑھیں، کسی کو 7 دفعہ کہا جائے، کسی کو 121 دفعہ، 111 دفعہ. تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا حکمت ہوتی ہے اس تعداد پر جو مقرر کی جاتی ہے، اور بہت اثر رکھتے ہیں وہ تعداد جو ہوتے ہیں کلمے کے ساتھ. جیسے اکثر طائف کل پر مختلف تعداد مقرر کرتے ہیں ساتھیوں کے لیے، تو ان تعداد کا ضرور خیال رکھیں کہ اس تعداد کے ساتھ بہت اثرات پیدا ہوتے ہیں کسی وظیفے پر، اور اس تعداد کو پوری کرنے کی کوشش کریں. اس تعداد کو پوری کرنے کی کوشش کریں جو دی گئی ہے، کیونکہ ساری روحانیت اور اس میں فضائل پورے مقرر اسی تعداد میں ہوتے ہیں. اسی دیکھنے سے آپ کسی کوئی وظیفہ حاصل کریں گے کسی چیز کا تو یقیناً اس کے ساتھ ایک تعداد ضرور ہوگی. 2 چیزیں ہوتی ہیں ہر کلمے کے ساتھ، اگر وہ نہ ہو تو کلمہ نامکمل ہو جاتا ہے. ایک تعداد
اور ایک درود شریف، آگے اور پیچھے کے ساتھ درود کا ورد لازم ہے. اور افضل وظائف کے ساتھ جو درود شریف پڑھنا ہے نا، درود تو سارے پیارے ہیں، لیکن سب سے افضل درود جب بھی کوئی وصیت پڑھیں تو کون سے؟ درود ابراہیم پڑھیں. جیسے ہم جو ورد کرتے ہیں نا، اس میں جب کرتے ہیں درود شریف پڑھیں تو اس میں درود ابراہیم پڑھا کریں آپ. ہر کلمے سے پہلے حکم یہ ہے کہ اس کا درود پڑھیں پہلے، اور پھر اس کی تعداد ہو، اس تعداد کے مطابق پڑھیں تو اس کلمے کے اثرات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، عجیب بات ذہن میں آ رہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں آپ سے. مقصد تو میرا نہیں تھا بولنے کا، نہ کچھ بتانے کا. بہرحال جو میری عادت یہ ہے کہ دل میں میری آ جاتا ہے فوراً بتا دیتا ہوں. ہر بھی چیز جب انسان اللہ کے لیے جمع ہوتا ہے، بیٹھتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بہت مدد فرماتے ہیں، اور اس کے قلب پر بڑی بڑی پیاری چیزیں جو ہیں القاء ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک نقطہ اور ہے میرے ذہن میں، وہ بھی بتا دوں آپ. جس وقت بھی آپ مراقبے میں بیٹھا کریں اور ذکر میں بیٹھا کریں، جب ہم کہتے ہیں دل اپنی توجہ دل پہ رکھے، تو اس وقت ایک خیال ہے، ابھی نقطہ بتا دیتا ہوں. اس وقت جو بھی واردات آپ کے دل پہ خیالات آئے نا، تو سمجھیں اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. کسی مسئلے میں آپ پھنسے ہوئے، اللہ نہیں ہو رہا، آپ مراقبے میں بیٹھ گئے. یہ اعلیٰ درجے کا استخارہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اعلیٰ درجے کا استخارہ ہے کہ کسی سالک کا مراقبے میں بیٹھ جانا، جو شیخ نے بتایا ہے، اور ذکر میں شامل ہو جانا. ذکر کا صرف ایک ہی فائدہ نہیں ہے، ذکر کے تو بے انتہا فائدے ہیں، بے انتہا فائدے ہیں. تو اس وقت آپ گھبرائیں، کسی چیز میں الجھے ہوئے پھنسے ہیں، تو آپ جس کو بیٹھ جائیں گے الحمدللہ مراقبے میں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اس چیز کی اللہ جانتا ہے اس چیز کو. تو جو خیالات اس وقت آپ کے دل میں وارد ہوں گے نا، اس کو کیچ کر لیں الحمدللہ، اور اس کا سہارا سمجھ جائیں کہ اللہ کی طرف سے اس چیز کا حل نکلا ہے، میرے دل پہ اللہ تعالیٰ نے وارد فرمایا. کیونکہ اس وقت انسان جو ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل کے گناہ ختم ہو رہے ہوتے ہیں، جل رہے ہوتے ہیں، تو دل اس کا صاف اور شفاف چمک رہا ہوتا ہے، اور ہر تجلی کو وصول کر رہا ہوتا ہے سبحان اللہ تعالیٰ کی. تو اس وقت کے آئے ہوئے خیالات بھی بہت قیمتی ہوتے ہیں. بہرحال اچھی باتیں تھیں الحمدللہ. ذکر کے حلقوں کے اندر جب انسان جمع ہوتا ہے، اس کو حلقہ کہتے ہیں. یہ مجموعہ جو ہے بہت قیمتی مجموعہ ہے، بہت قیمتی مجموعہ ہے. کون سا مجموعہ؟ کہ جو لوگ اللہ کے ذکر کی نیت سے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھ جائیں گے جگہ، تو وہ عجیب چیز بن جاتی ہے. وہ جگہ بھی، وہ مجموعہ بھی، وہ انسان بھی. اللہ کے نبی نے اس کی عجیب تعریف فرمائی ہے. یہ مجموعہ ایسا ہے، اتنا عجیب مجموعہ ہے کہ جہاں بھی لگ جائے وہ جنت کا باغ بن جاتا ہے. سبحان اللہ، اندازہ رکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جہاں انسان بیٹھ جائے اور صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس مجموعہ کیا بنتا ہے؟ جنت کا باغ بن جاتا ہے. اور پھر یہی نہیں بلکہ اس میں آگے بھی فرمایا اللہ کے نبی نے، فرتاؤ. سبحان اللہ، فرتاؤ کہتے ہیں کہ جسے جانور کھاتے ہیں نا، خوب چر لو اس سے. تو یہاں عجیب نقطہ یہ ہے کہ اس حلقے کے اندر بے انتہا فائدہ ہے، بے انتہا فائدہ ہے. جس قدر چاہے آپ اس میں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تمہیں جنت میں پہنچ گئے آپ. ہر دعا مانگیں، ہر خواہش رکھیں، ہر چیز اس حلقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتا ہے. وہ چیزیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں، اتنی قیمتی چیز بنتی ہیں، وہ جنت کا باغ بن جاتا ہے الحمدللہ. اور کیسے خوش قسمت لوگ ہوں گے وقت صبح رحمت شاہ، جس کو اللہ چن لیتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حلقے میں کسی انسان کو شامل فرما دے. نہ اس کو شرم آئے، نہ وہ چیز سوچے، بلکہ اللہ ایسا دھکا مارے اس کے کہ اس حلقے میں بیٹھ جائے. یہ تو جنت میں کھلے گا راز دوستو کہ یہ حلقے کیا چیز تھے الحمدللہ، ان کی کتنی قیمتی تھیں چیزیں تھیں. سب سے پہلے تو بندے سے یہی پوچھا جائے گا کہ تیرے سامنے ایک ایسی چیز تھی جس کی میرے نبی نے تعریف کی، کیا تجھے میرے نبی کی تعریف پہ اتنے یقین تھا زبان پر کہ وہ جو بات کر رہا ہے سچ نہیں کر رہا، کہ یہی تیرا ایمان تھا؟ اگر تجھے یقین تھا
کہ اس میں اتنا فائدہ ہے تو بیٹھا کیوں نہیں؟ تمہیں فائدہ حاصل کیوں نہیں ہے کہیں؟ تو یقیناً تیرے میں تکبر تھا، ایک چھپی اتنی بڑی بیماری تھی کہ تیرا کبر تھا جو تجھے مجھ تک لانے کے لیے روکتا تھا۔ کیا چیز تھی کہ اللہ کے نبی کی اتنی بڑی بشارت کہ اس کو جنت کا بھاگ کہو اور پھر کہو کہ خوب فائدہ اٹھا لو جس میں اٹھانا ہے۔ جتنی دیر اللہ بٹھا دے وہ ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے، تم جنت میں بیٹھے ہو، حاصل کرو سب کچھ۔ کس طرح مفلس ہو سکتا ہے کہ مومن؟ مجھے بتائیں کیسی کیسی چیزیں عنایت فرمائی۔ تو اس حلقے میں نہ جانا، اللہ پوچھے گا کیا تجھے یقین نہیں تھا میرے نبی کی زبان پر جو اس نے تعریف اس کی اس کے بارے میں بتایا؟ جن لوگوں کو یقین تھا تو وہ تو پاگل ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کدھر ہے وہ حلقے، وہ جنت کے باغ کدھر ہے؟ وہ صحابہ تھے جن کے ساتھ وہ ٹائٹل لگ چکا تھا کہ تم تو ہوئی جنت میں رضی اللہ عنہ، اللہ ہی راضی تم سے، جس سے اللہ راضی ہو تو ہوتے ہی جنت میں۔ تو ان کی اتنی گھبراہٹ ہوئی کہ ہم اس کو مس نہ کرتے، لیکن آج کے لیے اس کی اتنی اہمیت ہے، اتنی ضرورت ہے، اس فساد کے زمانے میں بکھری دنیا کے اندر نہ ہدایت کا پتہ ہے، نہ طریقے کا پتہ ہے، نہ سنت کا پتہ ہے، نہ قرآن کی تفسیر کا پتہ ہے۔ ایسے حلقوں کا نازل ہو جانا، مل جانا، اللہ کی طرف سے قائم ہو جانا، یہ بے انتہا امت پہ ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ایسے حلقے میں آنے والے لوگ لا جلیس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وہ خالی جاتے ہی نہیں، ان کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، ان کا دین مضبوط ہوتا ہے، اور وہ اہدنا الصراط المستقیم پہ وہ لوگ ہوتے ہیں۔ جنت میں کوئی کافر نہیں جائے گا، جنت میں کوئی بدعتی نہیں جائے گا، جنت میں کوئی گناہ کرنے والا نہیں جائے گا۔ جنت میں کون جائے گا؟ مومن جائیں گے، اللہ والے جائیں گے، نبیین جائیں گے، صدیقین جائیں گے۔ تو یہ جو جنت کا حلقہ قائم ہے اس میں مومن نہیں آتا ہے، اس میں کوئی بدعتی آ ہی نہیں سکتا۔ اس حلقے میں بیٹھنے والے کی گارنٹی دی جاتی ہے کہ اللہ نے اس کے ایمان کو قبول فرما لیا، اور جو کمی ہے اللہ تعالیٰ فرتو میں آ گیا کہ جو کمی ہے اس حلقے سے پوری فرمائے، دعاؤں کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ اللہ اس کے ایمان کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی قیمتی چیز ہے کہ ہم حلقے میں بیٹھیں الحمدللہ، تو جنت کے باغوں میں انسان بیٹھ جاتا ہے۔